بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب پختہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیار ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو خوش کھجور کے تنے سے یہ صدمہ جدائی برداشت نہ ہوا۔ اس سے پہلے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب پختہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو خشک کھجور کے تنے سے یہ صدمہ جدائی برداشت نہ ہوا۔ اس نے اس طرح رونا شروع کیا جس طرح چھوٹا بچہ ماں کی جدائی سے روتے ہوئے سسکیاں لیتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ خشک کھجور کا تنا جس کا نام ستون حنانہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے نالہ کر رہا تھا، مثل ارباب عقول کے، یعنی جیسے کہ وہ کوئی انسان ہو، اس آواز گریاں سے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعجب میں پڑ گئے کہ یہ ستون اپنے پورے حجم و طول و عرض سے کس طرح رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، ستون تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا صدمہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے میری جان اندر ہی اندر جل رہی ہے۔ اس آتش غم کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں کیوں نہ آہ و فغاں کروں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو اس جہاں کی جانیں کائنات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مجھ سے ٹیک لگاتے تھے، آپ مجھ سے الگ ہو گئے اور میری جگہ دوسرا ممبر پسند فرما لیا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مبارک ستون، اگر تو چاہتا ہے تو تیرے لیے دعا کروں کہ تو سر سبز اور ثمر آور درخت ہو جائے اور تیرے پھلوں سے ہر شرقی و غربی مستفید ہوں۔ اور کیا تجھے ہمیشہ کے لیے تر و تازہ چاہتا ہے یا تو پھر عالم آخرت میں کچھ چاہتا ہے؟ ستون حنانہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو دائمی اور ابدی نعمت چاہتا ہوں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے غافل، تمہیں اس لکڑی سے سبق لینا چاہیے کہ تم انسان ہو کر دنیا فانی پر غربیدہ اور آخرت سے روگرداں ہو رہے ہو، جبکہ ستون حنانہ نعمت دائمی کو نعمت فانی پر ترجیح دے رہا ہے۔ پھر اس ستون حنانہ کو زمین میں دفن کر دیا گیا تاکہ مثل انسانوں کے روز جزا اس کا حشر ہو۔